الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جو اوصاف ذکر فرمائے ہیں کہ مومنین کے اندر کیا کیا صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کن اوصاف سے متصف فرمایا یا کون سے اوصاف مطلوب ہیں جو ایک صاحب ایمان کے اندر ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کامیاب و کامران ہو جائے۔ سورہ بقرہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب لا ریب فیہ، کتاب ذیشان کی تعریف کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ھدی للمتقین ہے۔ ویسے قرآن کی دعوت تو ھدی للناس ہے، وہ سب کو بلاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے جو استفادہ اور فائدہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا وہ متقین ہیں، وہ مؤمنین ہیں، متقین ہیں۔ ان کے صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو چیز ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، جتنے معاملات ہیں، کسی چیز کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری آنکھ نے کسی نعمت کو نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو چیزیں ہم تک پہنچائیں، ان پر وحی کا نزول ہوا اور انہیں ہم تک پہنچائی، ہم نے بن دیکھے ان پر ایمان لے کر آ گئے۔ اور بھائی یہ ہے سب سے پہلی صفت اللہ کے پیارے بندوں اور مومنین کی، متقین کی، فرمایا کہ وہ بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر عملی اعتبار سے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، جتنی منزل من اللہ چیزیں ہیں سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آخر کے اندر فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے قرآن کا، یہ وہ فکر ہے قرآن کی جو ایک صاحب ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ جب اسے آخرت پر ایمان ہوگا اور ایمان بھی یقین کی کیفیت پر ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ایک تذبذب ہے، متزلزل قسم کا اس کا ایمان ہے آخرت کے اوپر۔ اگر ایسا ایمان ہوگا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، قدم قدم پر وہ ڈگمگا جائے گا۔ جب اسے اس بات کا یقین کامل ہوگا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے اور جا کر مجھے حساب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، تو اس صورت کے اندر ایک صاحب ایمان شخص زندگی کا ایک قدم اٹھاتے ہوئے، اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتے ہوئے، وہ یہ سوچے گا یہ میرا لفظ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے، یہ میرا اٹھا ہوا قدم بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، یہ زمین بھی گواہ ہے، کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں، اور مجھے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر ان تمام چیزوں کا حساب اور ان تمام چیزوں کا جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر میری جواب دہی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ایک وصف یہ ہے یؤمنون بالغیب کے ساتھ ساتھ کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک بالکل یقین کامل رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ فرمایا کہ یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے یہ تو غلامی سے بھی بدتر ہے، اس سے انسان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے۔ فرمایا انہیں اس بات کا یقین کامل ہے، الذین یظنون انہم، یہاں پر یظنون یوقنون کے معنی میں یقین کامل ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر لوٹ کر جانا ہے اور جا کر زندگی کے ہر لمحے کا، ہر ساتھ کا اور ہر نعمت کا اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ ایمان کی جو صاحب ایمان کا جو وصف ہے، یہ جو اس کی کیفیت ہے، فرمایا کہ یہ مطلوب ہوتی ہے اور یہ بڑی عالی شان ہے۔ فرمایا اسے اس بات کا یقین ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس دنیا کے اندر انسان قدم قدم پر دیکھے تو ہوائے نفس اس کو گھیر رہی ہوتی ہے، دنیاوی مادیت، ہوائے نفس، حرص و ہوس، ہر چیز اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کیا چیز روکتی ہے اس کو؟ اللہ اکبر، کیا چیز ہے جو اس کے دل سے ان تمام لالچوں کو، حرص و ہوس کو نکالتی ہے؟ فرمایا وہ اس بات کا خوف ہے کہ مجھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے
یہ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ عمل محفوظ ہو رہا ہے اور میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر زندگی کے ہر ہر لمحے کا اور ہر ہر کام کا حساب دینا ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے، یہ عقیدہ اس کا پختہ رہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہوائے نفس سے اور نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ورنہ انسان کا نفس تو بچے کی طرح ہے، جیسے بچہ اس چلتے ہوئے بازار کے اندر کسی بھی چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے کہ مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی لینا ہے، ابا جی مجھے یہی لینا ہے، مجھے لے کر جانا ہے گھر، ورنہ میں گھر نہیں جاؤں گا۔ فرمایا یہ جو بچہ، یہ جو تمہارا نفس ہے، یہ بھی بچے کی طرح ہے۔ اور فرمایا کہ نفس انسان کمتر از فرعون نیست ورعون مارعون نیست، فرمایا یہ جو نفس ہے ابن آدم کا، فرمایا کہ اس کے اندر بھی ایک فرعونیت ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس فرعون کو ماننے والے تھے، ہمیں کوئی ماننے والا نہیں ہے، ہماری کوئی تابعداری کرنے والا نہیں، ورنہ من کے اندر وہی فرعونیت سمائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جب تک آخرت پر یقین کامل نہیں ہوگا اور آخرت پر انسان کا پختہ یقین نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، جب یہ یقین ہو جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ پھر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھے گا۔ فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ جس کے نفس سے لالچ کو کھینچ دیا گیا، حرص و حوث کو کھینچ دیا گیا، وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، فرمایا دنیا کے اندر رہتا ہے لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے من کے اندر حرص و حوث کو اس نے پلنے نہیں دیا۔ دیکھیں دنیا کی محبت تو انسان کے من کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مزین کیا ہے اور ان تمام چیزوں کی محبت انسان کی جبلت کے اندر رکھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہی امتحان ہے، نہ تو رہبانیت کی طرف اور نہ ہی انسان جو ہے دراہم و دنانیر کا بندہ بن کے زندگی بسر کرے، بلکہ انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کو اور قبر کو اور میدان معشر کو انسان یاد رکھے۔ تو ایک تو مومنین کے اوصاف میں سے الذین یؤمنون بالغیب ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون ہے۔ یہ بڑے اہم ترین قسم کے اوصاف ہیں۔ اوصاف تو مومنین کے متقین کے بہت سارے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا وصف جو قرآن نے بیان کیا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب کو رب مان لیا ہے، رب کے بندے بن گئے اور پھر اس پر مستقیم ہو گئے۔ زبان سے صرف کہہ جانے سے بات نہیں بنتی ہے، زبان نے اگر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان کا من جب کلمہ اتر جائے، اس پر مستقیم ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن بشارت دیتا ہے، مجدہ جا فضا سناتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام۔ فرمایا جب وہ صاحب ایمان اللہ کو اپنا رب مان بیٹھا، اس پر مستقیم ہو گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا کہ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید کے لیے، اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیتا ہے، اور اترے ہیں فرشتے آسمان سے۔ اللہ کا کرم اس زمین پر ہوا ہے۔ آپ ذرا سا تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارک کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ صحابہ کرام جو کامل الایمان ہیں اس امت کے اندر، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ وہ بدر کے میدان کے اندر نکلتے ہیں، سامنے لشکر جرار ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس آلات حرب ہیں، سب کچھ موجود ہے، سواریاں ہیں، ان کے پاس آلات حرب بھی کم میں ہیں، تعداد بھی بڑی قلیل قسم کی ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایمان کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کامل ہے، اور فرمایا کہ وہ مستقیم ڈٹے ہوئے ہیں میدان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک اصول عطا فرمایا، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تعداد
کہ زیادہ ہونے یا کم ہونے سے، فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، مدد اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ فرمایا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کی مدد سے اور اللہ کے اذن سے غالب آ گئیں۔ اور یہی منظر دیکھا میدان بدر کے اندر کی قلیل جماعت ہے، 313 ہے، ادھر ایک کثیر جماعت کئی گنا بڑھ کر ہے، لیکن فرمایا کہ ان کے پاس کیا تھا؟ استقامت تھی، ان کے پاس کیا تھا؟ توکل تھا، ان کے پاس عزم مصمم تھا، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام پر جان نثاری اور تابعداری کا جذبہ موجود تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بدریو، تم میدان کے اندر اترو تو صحیح، اتر کے تم اپنی جان نثاری دکھاؤ، اپنے ایمان کے جلوے، استقامت کے جلوے دکھاؤ، پھر دیکھو تمہارا رب تم پر کیسے کرم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہزاروں فرشتوں کو اتار دیا۔ یہی فرمایا ایمان والوں کے لیے کہ اگر ایمان والے اس اللہ کی زمین پر ان تمام اوصاف کو لے کر ڈٹ جائیں، ثم استقاموا، قرآن کا وعدہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے آج بھی فرشتوں کو اتار سکتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آج ہمارا توکل کمزور ہو گیا، آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا، آج جو پائے استقامت ہے وہ ہمارے لرز گئے ہیں، آج ہم دنیا کے اندر اتنے مستغرق ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ساری دنیا ہم پر چڑھ دوڑی ہے، آج مسلمان مغلوب ہو چکا ہے اور دنیا کی ساری طاقتیں ان پر غالب ہو چکی ہیں۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو جاؤ، اور وہ جو مومنین کے اوصاف ہیں ان اوصاف کو اگر تم اختیار کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آج بھی غلبہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کا مستقیم ہو جانا، استقامت اختیار کر لینا۔ وہ بڑی پیاری بات مفکر پاکستان، مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا کہ بدریوں جیسا تم ماحول بنا کر دکھاؤ، آج بھی اللہ تم پر کرم کرے گا، آج بھی رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارے گا اور رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، لیکن شرط پہلے یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، بدر والوں جیسا ماحول۔ دیکھیں ان کے اندر بھی دل تھے، ان کے اندر بھی خواہشات تھی، ان کے بھی بال بچے تھے، فرمایا ان کی بھی زمینیں تھیں، ان کے بھی وطن تھے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ فرمایا کہ وہ وطن والے، وہ جائیدادوں والے، وہ زمینوں والے، وہ کاروباروں والے ہر چیز کو چھوڑ کر فقیر بن کر آ گئے مدینہ منورہ شریف کے اندر۔ فرمایا کس لیے؟ بہتر مستقبل کے لیے نہیں، اس سے اچھا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے رضا اور رضوان اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے، سربلندی کے لیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سچے لوگ ہیں اس زمین کے اوپر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ تو انہوں نے عزم و استقامت کے ساتھ جب میدان بدر کے اندر کھڑے ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تیسری جو خاص طور پر ایک ایمان والے کا جو وصف ہے وہ ہے خودی، کہ اپنی خودی کو مومن کبھی بھی خودی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر۔ فرمایا خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس زمین پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی عزت کو، وقار کو، خودی کو، ہر چیز کو فروخت کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ فرمایا مجھ سے پوچھو تو میری تمنا یہ ہے کہ میرے غلام کا ہاتھ کبھی کسی کے سامنے نیچے نہ ہو، بلکہ میرے غلام کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہو اور دینے والا ہاتھ ہو، ید علیٰ ہو، ید منفقہ ہو، خرچ کرنے والا ہاتھ ہو۔ وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور اپنی غربت کا اظہار کیا۔ حضور نے فرمایا گھر میں کچھ موجود ہے، وہ پیالہ اور کمبل لے کر آگے۔ حضور نے فرمایا کون خریدے گا یہ؟
حضور نے بیچا اور فرمایا کہ کسی سے مانگو نہ، یہ لو اور جاؤ، جا کر اپنے ہاتھ سے دستہ اور کلہاڑے کے اندر، اس کے اندر کلہاڑے کے اندر دستہ لگا کر حضور نے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور جا کر بازار کے اندر بیچو۔ اللہ اکبر۔ وہ بیچتا بیچتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تونگری عطا فرما دی، غنا عطا فرما دیا۔ تو جب انسان یہ عہد کر لے انفرادی اعتبار سے بھی، من حیث القوم بھی، کہ ہمیں اپنے قدموں پر کھڑے ہونا ہے، اپنی عزت کو، اپنی وقار کو، اپنے خودی کو، اپنی غیرت کو بیچنا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکالتا ہے۔ ارے وہ مالک و مولا تو اس دنیا کے اندر اگر کوئی اس کو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی سعی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی راہیں نکالتا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا انسان کو وہی ملتا ہے کہ جس کی وہ سعی اور کوشش کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، وہ اگر اس زمین پر کوشش اور سعی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے راستے، برکتوں کے راستے، عزتوں کے راستے کھولے گا۔ لیکن ہم چاہیں کرنا، اگر ہم چاہیں کرنا کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے اور ہم کھڑے ہو جائیں اپنے قدموں پر، چاہے انفرادی اعتبار سے ہو، چاہے اجتماعی اعتبار سے ہو، اور اگر ہم جو ہے ہم افلاس کو، غربت کو اور دوسروں کے سامنے دست نگر بن کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا ہے جو خود آپ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود تم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی فضل اور نعمت کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اللہ کا فضل، اللہ کی تائید اسی وقت پہنچے گی جب تم یہ عزم کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم نے کسی کا دست نگر نہیں بننا ہے، بلکہ ہم نے اپنی خودی اور غیرت ایمانی کو ملوز خاطر رکھ کر عزت و وقار کے ساتھ اس زمین پر جینا ہے اور زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر یہ نسخہ کیمیا، اور علامہ اقبال نے تو باقاعدہ طور پر خودی کا ایک پورے فلسفے پر گفتگو فرمائی ہے اور امت کو ایک مکمل طور پر خودی کا فلسفہ عطا فرمایا ہے۔ وہ خودی کا فلسفہ کہیں اور سے نہیں لے کر آئے ہیں، وہ قرآن ہی سے لے کر آئے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے لے کر آئے ہیں کہ ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے، ایک مومن کی آن کیا ہونی چاہیے۔ یہ وہ اوصاف ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اچھے اوصاف کو اختیار کر کے کامل اور مکمل مومن بننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ ایک مسلمان کا یہ بھی وصف ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے لیے ضرر نہ بنے، کسی کے لیے دار نہ بنے اور ضرر رساں نہ بنے، بلکہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنے۔ اس لیے کہ خیر الناس من ینفع الناس و خیر الناس من انفع الناس، فرمایا تم میں بہترین لوگ کون ہیں، سب سے اچھے لوگ کون ہیں، فرمایا سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نافع بن جائیں، دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بن جائیں، فرمایا وہ اس زمین پر سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔